خان بہادر بڑے حضرت جی ہے نا، انہوں نے جتنی غلاظت پھیلائی ہے امت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی کا سامان بھی انہی کے قلم سے کروا دیا ہے۔ ان کو اپنے باپ کے بارے میں شبہ ہے، یہ بات جو میں نے کہی ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کہی ہے، ہرگز میں ایسی حرکت نہیں کرتا، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تہمت کسی کے اوپر باندھ دی جائے یا بے ثبوت بات کی جائے، یہ بے پر کی اڑائی ہوئی بات نہیں ہے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ سنا دیں آپ کو، کتاب کے حوالے کے ساتھ ڈھونڈ لیجئے گا۔ اب فتویٰ بھی بیچارے کا ایسا ہے کہ خود اپنے ہی سے ٹکرا رہا ہے۔ سنیے فتویٰ، احکام شریعت ایک کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی احکام شریعت، اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں ایک بات لکھی، فرمایا کہ قیامت کے روز جب سارے مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، اعمال کا محاسبہ ہو رہا ہوگا، تو ہر ایک کو اللہ پاک پکاریں گے، اللہ کی طرف سے بلایا جائے گا، چلو تم آؤ اپنا حساب دو، تم آؤ، تم چلو، تم چلو۔ تو جس کا نام لیا جائے گا اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لگایا جائے گا یا باپ کا نام؟ مان لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام محمود، اس کے والد کا نام خالد اور اس کی والدہ کا نام زینب، تو اللہ تعالی محمود کو پکاریں گے تو محمود بن زینب یا محمود بن خالد، خالد کا بیٹا محمود ادھر آ یا زینب کا بیٹا محمود ادھر آ، ماں کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا یا باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت تو اعلی حضرت ٹھہرے، عقل سے بھی پیدل، علم سے بھی مادرزاد یتیم۔ فتویٰ دیا کہ شان ستاری جلوہ فرمائے گی، لوگ اپنی ماؤں کی طرف منسوب کر کے پکارے جائیں گے، ہر ایک کو اللہ بلائے گا، فرشتے پکاریں گے تو ماں کی طرف نسبت کر کے محمود بن زینب ادھر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا ماں ہونا تو یقینی ہے، لیکن باپ کا باپ ہونا تو یقینی نہیں ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ زینب ہی کے شکم سے آیا ہے، تو زینب کے ماں ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن باپ کے باپ ہونے میں شبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ پردہ چاک نہیں کریں گے، باپ کی طرف نسبت نہیں کریں گے کہ رسوائی ہو جائے، بلکہ اللہ کی شان ستاری جلوہ فرمائے گی، اس لیے لوگ اپنی ماؤں کی طرف منسوب کر کے۔ تو کیوں خان صاحب، آپ کا بھی تو یہی حشر ہوگا نا، آپ کو بھی تو اپنی ماں کے بارے میں یقین ہوگا اور باپ کے بارے میں یقین۔ دیکھا اتنے بڑے مفتی پیدا ہوئے کہ اپنے ابا جان کی گاڑی بھی سنٹنگ میں لگا دی۔ اگر یہ فتویٰ صحیح مان لیا جائے تو سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کا رشتہ اپنے باپ سے یقینی نہیں ہے، باپ کا باپ ہونا یقینی نہیں ہے، صرف ماں کا ماں ہونا یقینی ہے۔ تو خان صاحب کے باپ کا بھی تو باپ ہونا یقینی نہیں رہا ان کے فتوے کی روشنی میں۔ تو ایک تو یہ غلطی کی انہوں نے، کتنا غلط اجتہاد کیا کہ باپ کے باپ ہونے میں شبہ پیدا کر دیا۔ اب پھر آخر تو ٹھہرے خان صاحب رسول اللہ سے بھی ٹکرا گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں احسنوا اسماءکم، تم اپنے نام اچھے رکھا کرو،
یہی لڑکا ایک دن کسی لڑکے کا باپ بھی تو بنے گا. ارے باپ بن کے پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد باپ بنتا ہے؟ آپ کے ہاں کیا سسٹم ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ بن کر تو نہیں آتا. باپ بنے گا تو ابھی سے اس کا نام اچھا رکھو گے، اور یہ بھی جب باپ بنے گا تو اپنے بچے کا نام اچھا رکھے گا، تو باپ بیٹے دونوں کا نام اچھا ہوگا. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ نام اچھے رکھا کرو. فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ أَبْنَائِكُمْ آبَائِكُمْ، اس لیے کہ تم قیامت میں اپنے نام اور باپ کے نام سے پکارے جاؤ. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ولدیت لگائی جائے گی باپ کی، ماں کی ولدیت نہیں لگائی جائے گی. اور خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ 52 علوم کے ماہر ہیں. اتنی صریح غلطی، ڈائریکٹ حدیث سے مقابلہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خان صاحب نے فتویٰ جو دیا ہے وہ فتویٰ غلط ہے. یہ کسی کا مسلک نہیں ہے، اور یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی ماں کی طرف منسوب کر کے بلائے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں احسنوا اسماءکم فإنکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم. تم نام اپنا صحیح رکھو، کیونکہ قیامت میں تمہیں بلایا جائے گا تمہارے ناموں سے اور تمہارے والد کے ناموں سے. اور غضب تو یہ ہے کہ خود خان صاحب نے بھی اسی احکام شریعت میں دوسری جگہ یہ حدیث بھی نقل کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ حدیث کا حوالہ بھی دے دیا ہے، اور اس کی تصحیح بھی کر دی ہے، اور اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے. حافظہ اتنا مضبوط تھا، حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک ہی بات کو ایک طرح یہاں لکھ رہے ہیں غلط، اور پھر دوسری جگہ اس کو لکھ دیا صحیح، حدیث کا ترجمہ بھی کر دیا، حدیث بھی نظر کے سامنے، اور پھر بھول گئے. اگر بھولے نہ ہوتے تو کوئی مطلب بیان کر دیتے اس حدیث کا کہ اس حدیث سے جو میری لکھی ہوئی بات کٹ رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے. کوئی تعویل بھی تو کیے ہوتے، کسی رخ کی طرف بھی تو اس کو موڑ دیے ہوتے، یا حدیث کی تقلید کر دیتے کہ چونکہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اس لیے میں نے جو پہلے فتویٰ دیا وہ اس حدیث کے خلاف دیا ہے. لیکن کچھ نہیں، ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں درو گورا حافظہ نباشد. اسے کہتے ہیں کہ لو اپنے دام میں صیاد آ گیا، خود شکار. تو جس کا حافظہ اتنا خراب ہے اور جس کی حرکت اتنی گندی ہے، اس مفتی کے فتوے پر ہم اعتماد کر کے بڑے بڑے اکابر اولیاء کو اور بزرگان دین کو اور چوٹی کے علماء کو ہم ماننے کے کافر تھے. ہم تو کہیں گے 1 درجن کافر نہیں تھے، یہی کم وقت ایک خطرناک ہے.